أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صدر محفل حجة الإسلام والمسلمين عطاء الشيخ مهدي علی نوری صاحب و تشریف محفل میں تشریف فرما جوانان، خواتین حضرات، بزرگ حضرات، ولادت باسعادت صاحب العصر امام المنتظر مہدی فاطمہ حضرت حجت ابن الحسن کے موقع پر ولی امر المسلمین جہان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی و تمام مراجع اعظام اور حاضرین مجلس کے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عالم کے زیر ممبر ہوتے ہوئے اور بزرگوں کے استادوں کے زیر ممبر ہوتے ہوئے زیادہ لب کشائی کی گنجائش نہیں رکھتا ہوں، بس صرف چند نکات آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ یقیناً ہم سب منتظرین امام مہدی سے ہے، ہم سب منتظر ہیں امام مہدی کی، تو سب سے پہلے ہمیں امام مہدی کی بصیرت ہو، معرفت ہو، امام زمانہ کی معرفت ہم سب پر واجب ہے۔ ظہور اور مہدویت کا عقیدہ تو تمام امت مسلمہ رکھتے ہیں، لیکن ہم غیبت کبریٰ پر جو یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں زیادہ امام مہدی کی معرفت ہونا یقیناً واجب ہے۔ افضل الاعمال انتظار الفرج کہتے ہیں، بہترین اعمال انتظار فرج ہے۔ عزیزان گرامی، آج سے پہلے محفلوں میں بھی امامت و ولایت کے اوپر روشنی ڈالی، انشاءاللہ آپ لوگوں نے ان مجلسوں سے فیض اٹھایا ہوگا۔ ہم محفل میں آئے ہیں تو آپ لوگ صرف اس ارادے سے نہ آئے کہ محفل سے ہمیں چند ثواب ملے، بلکہ ہر محفل سے چند نکات لے کے جانے کی کوشش کرے اور اپنے زندگی میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے یہاں معصومین کی ولادت ہو، شہادت ہو، ایسی چیزوں پر بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے بیچ علماء بھی ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس راہ سے جڑے ہیں، اس نظام ولایت و امامت سے جڑے ہیں۔ اس چیز کا آپ لوگ بارگاہ الہی سے لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے یا بہت سارے طریقے سے ہمیں اس نظام و ولایت و امامت سے کس طریقے سے دوری کرنے میں لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ دشمن ولایت فقیہ، دشمن امام ولایت سے ہم کو دور کرنے میں کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم اس راہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ اپنی ارادے کو مضبوط کرتے ہوئے، عقیدے کو مضبوط رکھتے ہوئے ان مجلسوں میں آئے اور یہاں سے کچھ فیضیاب ہو کے چلے جائیے۔ عزیزان گرامی، امامت
کچھ لوگوں کا بنا ہوا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت جو تمام ہوئی، جو آئین الہی قرآن کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اور اسی آئین الہی کو لوگوں میں جاری رکھنے کے لیے، لوگوں تک بقا رکھنے کا نام ہی امامت ہے۔ تو ہمیں نظام ولایت و امامت اور امام مہدی کی معرفت ہونا ہم پر واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام الزمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلے جائے اور وہ اس طریقے سے چلے جائے کہ وہ امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گی۔ عزیزان گرامی، جاہل ایک چیز ہے اور جاہلیت ایک چیز ہے۔ جاہل کا معنی دیتے ہیں لا علمی، اور جاہلیت دیتے ہیں کفر۔ یعنی کہ رسول اللہ کے وقت بھی لوگ جاہلیت کے زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے، رسول اللہ خود ہوتے ہوئے بھی لوگ کفر کی موت مر گئے۔ تو منتظر امام زمانہ ہونے کے ناطے ہم پر کس چیز کا فرض ہے؟ ہم نے کون سا راہ ہموار کیا ہے کہ ہم مجلسوں میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے الاجل الاجل کی صدا گونج اٹھائے؟ ہم نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ ہم نے زہرا کی کیا ذمہ داری ادا کی ہے، جو زہرا اس نظام ولایت و امامت کی ان معرفت لوگوں تک پہنچانے کے لیے در در گئے؟ کیا ذمہ داری ادا کی؟ ہم کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں، جو کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے الاجل الاجل کہیں گے؟ اللہ کی فضل کرم سے ہمیں معرفت اس چیز کی ہونی چاہیے، ہماری سماج طرز زینبی ہو، طرز فاطمی ہو، طرز حسینی ہو۔ اللہ کی فضل کرم سے ہمیں اسوہ ہے، ہمیں رول ماڈل جو دیا ہوا ہے، اہل بیت ہمارے لیے رول ماڈل ہے، حضرت فاطمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو ان کی جب دنیا میں وہ موجود تھے تو کیا کر کے چلے گئے اور ہمیں کیا فریضہ دے کے گیا؟ لیکن ہم نے دنیا میں دین کے کاموں کو بھی بانٹ کے رکھا ہے کہ یہ کام بزرگ کرے گا اور یہ کام جوان کریں گے۔ کچھ کاموں میں بزرگ کہیں گے کہ یہ جوانوں کا کام ہے، تو اس میں اب شمولیت ہماری کیا ہوگی، اس میں ہمیں کچھ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ کام بزرگ کرے گا۔ عزیزان گرامی، دین کے اندر کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر کوئی کام بڑا ہوتا ہے دین کے اندر۔ دنیا میں ہم ان کاموں کو بانٹ کے رکھیں گے اور آخرت میں یہ آرزو کرے گا کہ ہم انبیاء کے ساتھ جنت میں ہو۔ تو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے مجلسیں برپا کر کے، ماشاءاللہ ہمارے اندر یہاں پہ ولادت حضرت زہرا، وفات حضرت زہرا، ولادت امام حسین، باقی بہت سارے مجلس یہاں برپا ہوتی ہے، تو میں بالخصوص خواتین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجلس کے اندر آ کے کم سے کم 3 باتوں کو لے کے جائے یہاں سے، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کرے، سماج میں ان چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ شاید آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ
کہ آج ہماری جو سماج ہے کس دور سے گزر رہے ہیں. کتنی خرافات، کتنی تباہی ہمارے سماج میں اس وقت آ چکا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی طریقے سے ہو. ہمارے سماج میں ہماری سماج کی بربادی کے لیے جو ہمیں برباد کرنے کے تلے ہوئے ہیں، آپ خواتین حضرات کے اوپر ذمہ داری ہے جو انہی مجلسوں میں آتے ہیں، ان مجلسوں میں حاضری دیتے ہیں. یاد رکھیں، جب ام المصائب حضرت زینب کی آپ بات سنتے ہیں، جب ان کی نام سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آتی ہے. کیوں حضرت زینب نے ایسی ساری چیزیں جھیلے؟ کیوں واقعہ کربلا پیش آیا؟ جب غدیر سمجھ میں نہیں آیا، جب نظام ولایت سمجھ میں نہیں آیا، تب کربلا برپا ہوا. حضرت زہرا کو در در جانا پڑا. اے کوفیو، اے شامیو، آپ لوگ بھول گئے غدیر میں جو اعلان، آپ لوگ بھول گئے کیا ذمہ داری دیا تھا آپ لوگوں کو. عزیزان گرامی، دیندار نہ بنو، دین شناس بنو. دیندار صفین میں بھی تھے، دیندار مکہ و مدینہ میں بھی تھے، دیندار کربلا میں بھی تھا. مکہ و مدینہ کربلا میں بیٹھ کر امام حسین کی جان بچانے کی مشورہ دیتے رہے، اور دین شناس امام حسین کے ساتھ کربلا میں آئے اور اپنی جانیں نچھاور کی. آج جو دل سے نظام ولایت و امامت کو مانتے ہیں، وہ فقط مجلسوں تک حدود نہیں رہتے ہیں، بلکہ اس نظام ولایت و امامت کے آگے سر کٹانے کو تیار ہے. ہمارے پاس مثال ہے. تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا خدا بر کرے ماں، خامنائی رہبر ماں، کیا خون در رگے ماں، خامنائی رہبر ماں، خامنائی خمینی گیگران، ولایت خامنائی کوکران، خامنائی کوکران، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا زینب، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک خامنائی، تکبیر! تو دین شناس ولایت، نظام ولایت و امامت کی جو معرفت رکھتے ہیں، مثل قاسم سلیمانی، مثل محسن حججی، مثل الباقر نمر، جو انہوں نے اپنی کام پورا کر دیا. ماں بہنوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے سماج پہ آج کے. آپ لوگ شادیوں کے اندر دیکھیے، سماج کے اندر دیکھیے، کتنی خرافات مختلف شکلوں میں آ رہی ہے. اگر ہم دنیا کے کچھ کام میں جب کہتے ہیں کسی نے کوئی ذمہ داری دی ہو ہمیں، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نصیبہ سکتا ہے جنسو کوئر دو ہاں، نصیبہ سکتا کوئر دو ہاں، دلس پکا تو مالدن نا کوئر دو مفتان گینچے میں شیبہ سکتا کوئر دو ہاں. ہم دنیا کے ان کاموں میں، لیکن حضرت زہرا نے جو آپ لوگوں کو کام سونپ کے گیا ہے، حضرت زہرا نے جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ لوگوں کو، ہے آپ لوگوں کے پاس وہ چہرہ قیامت میں حضرت زہرا کو جا کے آپ کو چہرہ دیکھنے کے قابل ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، سماج میں دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ آنے والے نسل، ہمارے جو نونہال جنہوں نے اپنے یہاں پہ ترانہ جو
सलाम फरमाने वाले तराने देखे। हम अभी छोटे हैं, वो अगर बड़े होके समझे इस निजाम को, निजाम ज़हरा को समझे, और ऐसा ना हो कि आप लोगों के ऊपर लाने तो मलामत करें कि हमारे माओं ने हमारे बहनों में, समाज में किस कदर बर्बादी करके चली गई है। ऐसा ना हो, अब भी वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दारुल कुरान के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसे आलिम हमारे बीच है, ऐसे जवान, ऐसे मेंबर, ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच है जिन्होंने एक स्टेप जो उठाई है, फातिमीयून सोसाइटी के नाम से एक ग्रुप जो बनाई है। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि ये ज़ैनबी, ये फातिमी सोसाइटी दारुल कुरान के अंदर ही महदूद ना हो, बल्कि हमारे सोसाइटी में, समाज में, हर फंक्शन में, हर शादी में ये आगे बढ़कर काम करे, ये फातिमी होने का सबूत है, लोगों को पता चले यकीनन ये फातिमा के मानने वाले हैं। हमारे फातिमिया होने का सिर्फ मजलिसों के अंदर, दरवाजों के अंदर महदूद नहीं रहना चाहिए। आप लोग मजलिस में आए, दरवाजे के अंदर आए, लिबास पहने, बुर्खा पहने, मजलिस से बाहर जाने के बाद आप लोग सब कुछ भूल जाए। हम अपने कानून से सुनते हैं, हम अपने कानून से सुनते हैं, शादियों के अंदर हम अपने कानून से सुनते हैं, अपने जबान में कहते हैं जो गर्दामी जगह चुक चिचक मिजात पर फर्शो। आप लोगों को सहारा ने क्या जिम्मेदारी देकर रखा है आप लोगों के पास वो चेहरा। अल-अजल के घरों में बैठने से आपकी जिम्मेदारी अजीज़ान गिरामी पूरा नहीं होगा। यकीनन आप लोगों को फातिमी किरदार निभानी होगी। फातिमा, हज़रत फातिमा के नाम से मजलिस करती है, तीन किरदार लेके जाए और 3 किरदार को अपनाने की कोशिश करे। इमाम हुसैन को जब पूछा गया सबसे बड़ी मुसीबत आपको कब हुई, हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से मुहर्रम में सुनते आए हैं, इमाम हुसैन के आंखों के सामने सारे कड़ियल जवान, शेष माही अली असगर से लेकर हबीब इब्ने मज़ाहिब तक तमाम शहीद हो गए आंखों के सामने। मुसीबत कम है, वो मुसीबत कम थी, लेकिन इमाम हुसैन कहता है सबसे बड़ी मुसीबत मुझे उस वक्त हुआ जब हजरत ज़हरा को, जब हजरत ज़ैनब को बगैर चादर शाम और कूफा के बाजार में फिराया गया। क्या झेला है आप लोगों के लिए हजरत ज़ैनब ने, क्या छोड़ के किया है आप लोगों के हजरत ज़ैनब ने। इसी पर्दे के तहीं नमाज तो तब भी पढ़ रहे थे। इमाम हुसैन हज के लिए गए तब भी लोग रोजा रख रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, करबला में भी लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जो हकीकत हजरत अली ने जो लोगों के ऊपर जो दी गई थी जिम्मेदारी, निजाम विलायत और इमामत को हकीकी तौर पर लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इन सारे मजलिसों में आके थोड़ी सी चीज लेके आए और आज से शुरू करें। आज अहद का दिन है, इमाम ज़माना से अहद करें। माह शाबान है, माह तौबा व इस्तिग़फ़ार है, माह हाजत अपनी तलब करें इन महीनों में, और आगे इंशाअल्लाह बारगाह इलाही से दस्त दुआ है कि हमें हकीकी मुंतज़िर आका इमाम ज़मान में करार दे और हमें हमारी माँ बहनों को फातिमी किरदार, ज़ैनबी किरदार अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।